اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ واقتفى اثرہ وسار علی نہجہ الی یوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام جناب محمد عطیہ اللہ شریف صاحب امیر جماعت اسلامی حلقہ کرناٹک، ناظم علاقہ میر مقامی ڈیس پر تشریف فرما دیگر معززین اور ذمہ داران جماعت، اس ٹاؤن ہال میں جمع شہر مینگلور کے معززین موقرین حضرات و خواتین، آج کے اس خصوصی اجلاس میں جو وراثت کی مہم کے اختتام کے طور پر منعقد کیا جا رہا ہے، مجھے اظہار خیال کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ میں اپنے لیے اس کو سعادت سمجھتا ہوں اور ذمہ داروں کا شکر گزار بھی ہوں۔ معزز حاضرین، وراثت یہ انسانی زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان رشتے ناطے بنائے اور پھر اپنی بے شمار نعمتیں انسانوں پر تقسیم فرمائی، اور اسی میں سے انسان کا مال بھی ہے، اور مال مختلف حیثیتوں سے مختلف شکلوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دولت کسی جگہ منجمد ہو کر فریز ہو کر رہ جائے۔ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو مالدار ہیں انہی کی تجوریوں میں دولت بند رہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ دولت کا بہاؤ چاہتے ہیں، دولت انسانوں کے درمیان گردش کرتی رہے۔ تو اس لیے اس نے جو معاشرتی احکام کے ساتھ معاشی احکام دیے ہیں، اس میں انسانوں کی مصلحتوں کا، انسانوں کی ضرورتوں کا، ان کی حاجتوں کا پورا اس نے خیال رکھا ہے۔ اسی میں سے ایک بات وراثت کا معاملہ بھی ہے کہ انسان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے جو اعزاء اقارب ہوتے ہیں وہ اس کے جائیداد کے، اس کی دولت کے، اس کے مال کے وہ وارث، حقدار وارث بنتے ہیں، جائز وارث بنتے ہیں۔ وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں اس کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی اور حکم کے سلسلے میں، کسی اور قانون کے سلسلے میں اتنی تفصیل بیان نہیں فرمائی جتنی تفصیل کہ از خود اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے۔ ابھی قاری صاحب نے آپ کے سامنے ایک سے زائد رکوع انہوں نے آپ کے سامنے پڑھا، تقریباً 1.5 رکوع کی تلاوت انہوں نے آپ کے سامنے کی۔ پوری کی پوری آیتیں وراثت سے متعلق ہے، اور مزید آیتیں سورہ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جو سگے بھائی بہنوں اور اللتی بھائی بہنوں، باپ شریک بھائی بہنوں سے متعلق ہیں۔ تو یہاں جو آیت کا آغاز ہوتا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی ہے، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، خواہ وہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنے قانونی احکام بیان فرمائے ہیں۔ پہلی بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ میراث صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ دوسری بات اگر آپ غور کریں تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی
کم کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے، 1 گز کپڑا چھوڑا ہے، 10 اس کے ورثاء ہیں، تو 10 وارثین میں اس کو تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک وارث دوسرے کسی وارث یا وارثوں کے مال کو وہ پیسہ دے کر خرید لے، تب تو اس کی گنجائش ہے، ورنہ تو تقسیم ہونا چاہیے۔ تیسری بات اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال اور املاک پر جاری ہوتا ہے، خواہ وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، موابل ہو اموابل ہو، زرعی ہو یا غیر زرعی ہو، یا صنعتی ہو، یا کسی اور صنف مال کی سے وہ تعلق رکھتی ہوں، صنف مال میں وہ شمار ہوتی ہوں۔ 5ویں بات اس آیت سے معلوم ہوتی ہے، الاقربون کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، زیادہ قریبی رشتہ دار۔ تو قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث میں حصہ نہ پائے گا، قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار وراثت میں حصہ نہیں پائے گا۔ تو یہ 5 احکام آپ غور کریں، اس چھوٹی سی آیت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد پورا ایک تفصیلی رکوع ہے، اس میں یہ بات بھی اس آیت والی بات اور اس آیت کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر دوسرے اعزاء اقارب جن کا کوئی حصہ نہیں ہے وراثت میں، لیکن وہ بھی تقسیم کے وقت میں حاضر ہو جائیں، تو ان چھوٹے دل اور کمزرف انسانوں کی طرح معاملہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگرچہ ان کا حصہ مقرر نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نکالنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ انہیں کچھ دے دلا کر خوشی کے ساتھ بھلے بول بول کے ان کو بھیجنا چاہیے، رخصت کرنا چاہیے، اچھے انداز سے بھلے طریقے سے میٹھے بول بول کے انہیں کچھ دے دلا کر انہیں خوش کر کے رخصت کرنا چاہیے، یہ بات بھی کہی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پورا رکوع میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا حصہ، اولاد کا حصہ، اولاد ہونے کی موجودگی، اولاد کی موجودگی میں، اولاد نہ ہونے کی موجودگی میں ان کا کیا حصہ بنتا ہے، پھر اسی طریقے سے شوہر کے مال میں بیوی کا حصہ، بیوی کے مال میں شوہر کا حصہ، اولاد ہو تو کتنا ملے گا، اولاد نہ ہو تو کتنا ملے گا، پھر اس طریقے سے ماں شریک بھائی بہنوں کا معاملہ، یا پھر اس انسان کا معاملہ جس کے نہ والدین ہو، جس کی نہ اولاد ہو، جسے کلالہ کہتے ہیں، تو ان کا کیا معاملہ ہے، وہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے۔ پھر اسی میں وصیت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، قرض کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، پھر مزید بہت ساری اصولی ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں دی ہیں ان تفصیلات کے ساتھ۔ اور پھر سورت کے آخر میں سگے بھائی بہن اور پھر باپ شریک بھائی بہن سے متعلق تفصیلی احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ذرا آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے آغاز اس کا کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، تمہاری اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حصے خود مقرر فرمائے ہیں، انسانوں کے ثوابدید پر نہیں چھوڑا ہے، ان کی پسند اور ناپسند پر نہیں چھوڑا ہے کہ وہ اپنی ترجیحات اپنے طور پر وہ طے کر لیں۔ اسی لیے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کہا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہاری اولادیں تم نہیں جانتے ہو کہ بلحاظ نفع کے لحاظ سے تم میں کون زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تم نہیں جانتے ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ تو ایک بات تو اسے معلوم ہوئی کہ تمہاری عقل اور تمہارا علم ناقص ہے، اور اللہ نے از خود یہ حصے مقرر کیے ہیں، اور تیسری بات یہ بیان کی کہ اللہ علیم اور حکیم ہے، اور علم و حکمت کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کیا ہے، تو تمہارا علم و فہم اللہ کے علم و فہم کے مقابلے میں، اللہ کے علم و حکمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کو وصیت سے تعبیر کیا ہے۔ وصیت کوئی اہم بات ہوتی ہے، آپ کسی سے کہتے ہیں کوئی ذمہ داری دیتے ہوئے کہ بھئی یہ ذمہ داری میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر یہ معاملہ پیش آ جائے آپ کو یوں اور یوں کرنا چاہیے، یہ اور یہ طرز عمل آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی انسان کو وصیت کرتے ہیں تو جس کو آپ وصیت کرتے ہیں وہ از خود آپ سے یہ سمجھتا ہے کہ اس سلسلے میں میرے لیے کوئی پری پلان ہو رہا ہے، کوئی پیش بینی ہو رہی ہے، میرے ساتھ خیر خواہی ہو رہی ہے، کوئی شفقت کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہی معاملہ خدا کا بندوں کے ساتھ ہے، اس میں بندوں کی پیش بینی ہو رہی ہے، ان کے لیے پیشگی جو ہے منصوبہ بندی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہو رہا ہے، شفقت کا معاملہ ہو رہا ہے۔
اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ غور کریں تو اس میں ایک عہد بھی ہے اور معاہدے کی ذمہ داری بھی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے. گویا اللہ تعالیٰ بندے سے عہد لے رہے ہیں. وصیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے عہد لے رہے ہیں کہ تم میرے اس عہد کو پورا کرو گے جو میں تم سے لینا چاہتا ہوں, لے رہا ہوں. تیسری بات یہ کہ یہ تقسیم اللہ کے علم اور اس کی حکمت پر مبنی ہے, اور پھر انسان کا علم بہت ناقص, بہت محدود ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ظاہر و باطن کو شامل ہے, آگے اور پیچھے کو شامل ہے, حاضر اور غائب کو شامل ہے, اور ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. انسان کا علم انتہائی محدود ہے, اور کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ان حکمت کی باریکیوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. لہذا اگر کوئی انسان کسی اولاد میں سے کسی سے جذباتی لگاؤ کی وجہ سے یا پھر ذاتی میلان کی وجہ سے ہوتا ہے, کسی کی 10 اولادیں ہیں, 10 اولاد ہیں, ان میں سے بعض بچوں سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے, زیادہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر وہ چاہیں کہ میری پراپرٹی میں میرے اس بچے کو, فلاں بچے کو یا فلاں بچی کو زیادہ حصہ مل جائے, اور پھر خدا کے اس فیصلے کے خلاف علی الرغم اس نے کوئی فیصلہ کر دیا, تو یقیناً دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی اس نے بہت بڑی غلطی کی. بعد کے حالات اور حوادث اس کے لیے آشکارا کر دیتے ہیں کہ جو فیصلہ اس نے خدا کے قانون کے خلاف کیا ہے, یقیناً اس سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے. اس کا خمیازہ, اس کا شاخصانہ اسے خود دنیا میں بھگتنا پڑے گا, اور آخرت میں تو بہرحال اس سے باس پرس ہوگی. قرآن آخری آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں. تو یہ تیسری بات ہے جو ان آیتوں پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ وصیت کرتا ہے, تو مطلب یہ ہوا کہ اصحاب الفروض جو ہے ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. اب خود اللہ تعالیٰ وصیت کر دیا ہے تو عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس وصیت کو حقداروں کے سلسلے میں نافذ کرنا چاہیے. اب الگ سے کوئی انسان کسی رشتہ دار کے لیے پھر سے وصیت کرے, یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے, لہذا فلا وصیت لوارث, وصیت کسی وارث کے لیے نہیں ہوگی. کسی وارث کے لیے انسان اگر وصیت کرتا ہے تو وہ خدا کے حکم کے علی الرغم خلاف ورزی کرتا ہے. اور پھر پانچویں بات جو ہم کو معلوم ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں قرض کا بھی ذکر کیا ہے, وصیت کا بھی ذکر کیا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ غیر مضار کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, یعنی اس میں کسی طرح کا کوئی ضرر کا خیال نہ ہو. خصوصاً کلالہ کے ضمن میں, کلالہ یعنی وہ انسان جس کی اولاد میں لا ولد ہے, اس کی اولاد نہیں ہے, اور اس کے والدین بھی نہیں ہیں, کوئی قریبی رشتہ دار بھی اس کا نہیں ہے, یا کوئی جو ہے سگا رشتہ دار قریبی رشتہ دار اس کا نہیں ہے, دور کے رشتہ دار ہیں. عام طور سے ایسے انسانوں کے اندر فطری طور پر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میرے مال کے فلاں اور فلاں جن کا کوئی تعلق مجھ سے نہیں ہے یا جن کا کوئی تعاون زندگی میں میرے ساتھ نہیں ہے, کیوں میرے وارث ہوں. لہذا وہ طرح طرح کے بہانے بناتا ہے کہ مجھ پر فلاں قرض ہے, مجھ پر یہ ہے وہ ہے, اور پورا مال جو ہے وہ وصیت کر دیتا ہے کہ رائے خدا میں دے دیتا ہوں, اور نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ محروم کر دے ان سب کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ نیت اگر ہو تو وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے, اور پھر وصیت بھی جو ہے 1/3 کی ہی انسان کر سکتا ہے. تو غیر مضار کا اللہ تعالیٰ نے ذکر وہاں پر کیا ہے. اور آخر بات, اس سے پورے رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو فریضۃ من اللہ کہا, پھر تلک حدود اللہ کہا. یہ اللہ تعالیٰ کا عائد کردہ فریضہ ہے, کمپلسری ہے, انسان کو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. اور پھر دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں, ان حدود پر انسان کو رک جانا چاہیے. اگر انسان ان حدود کو پھاندتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا, غیظ و غضب کا مستحق ہوگا, اور اسے رسوا کن عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کو سر جھکا کر مانتا ہے اور اسی کے مطابق اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے, اپنے رجحانات کو خدا کے حکم کے تابع کرتے ہوئے انسان فیصلے کرتا ہے, تب اسے جنت کی بشارت سنا گئی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, اور یہی بڑی کامیابی بلکہ اس کو خوشخبری سنائی گئی ہے. ذرا ہم غور کریں معاشرے اور سماج میں جو آج بہت ساری بے اعتدالیاں اس سلسلے میں ہوتی ہیں. لوگ خصوصاً
بچیوں کے سلسلے میں، عورتوں کے سلسلے میں، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کے سلسلے میں، بچیوں بیٹیوں کے سلسلے میں سوچا جاتا ہے کہ وہ تو کسی کے یہاں بیاہی دی جانے والی ہیں، کسی اور کے گھر جانے والی ہیں، اور ان سے بھی کوئی فائدہ مستقبل میں ہونے والا نہیں ہے. لڑکے تو اپنے ہیں، وہ اپنے پاس رہیں گے، ان کا مال ہمارا مال ہے. اگر ہم ان کو مال دے دیں تو کیسا ہوگا؟ ہمارے بعد جو ہے بچے ہی ہمارے وارث ہوں گے، لڑکیاں وارث نہیں ہوں گی. یا جو کچھ ہم نے ان کو تعلیم دے دی وہی کافی ہے، جو ہم نے شادی بیاہ میں ان کے خرچ کر دیا وہی کافی ہے. تو یہ اور اس طرح کے دوسرے بہت ساری چیزیں ہیں کہ گھر میں جو زیادہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے یا پھر ذمہ دار قسم کا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے، اس کے سلسلے اس کی ہی چلتی ہے، وہ جیسا چاہے تصرف کر لے. جیسے عام طور سے بعض مذاہب میں بڑا بیٹا وارث ہوگا، باپ کی پوری جائیداد کا، ماں باپ کی پوری جائیداد کا مالک جو ہے بڑا بیٹا ہوگا، یہ ہے. یا پھر بعض خاندانوں میں اس طرح کا معاملہ ہے کہ پراپرٹی کا کوئی وارث نہیں ہوگا، سب پورا خاندان ہوگا اور سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جب تک ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کے آئندہ آنے والی نسلیں وہ فائدہ اٹھائیں گے. مشترکہ خاندانی جائیداد کا معاملہ یہ بھی جو ہے جاہلیت کی بات ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر بعض جگہ صرف مردوں کو وارث بنایا جاتا ہے، عورتوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. یا پھر بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے عورت کے مقابلے میں مرد کو دوہرا حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. بعض حالتوں میں ہے، بعض حالتوں میں عورت مرد سے زیادہ لیتی ہے. جب تنہا ہوتی ہے تو آدھے مال کی مالک بنتی ہے، جب ایک سے زائد ہوتی ہے تو وہ 2/3 کی مالک بنتی ہے. اسلام پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ اس نے عورت کے ساتھ ظلم کیا، ایسا نہیں ہے. بعض حالتیں ہیں جس میں مرد کو عورت کے مقابلے میں دوہرا حصہ ملتا ہے. بہت ساری حالتیں ایسے ہیں جس میں عورت زیادہ لیتی ہے مرد سے. تنہا ہو تو وہ نصف مال کی مالک بنتی ہے، ایک سے زائد ہو تو 2/3 کی مالک بنتی ہے. تو بہرحال تو یہ بھی معاملہ ہے کہ برابر کر دیا جائے، ہر ایک کو ایک ہی حصہ دیا جائے، یہ بھی ہوتا ہے. یا پھر انسان کی موت سے پہلے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے مرنے کے بعد کا معاملہ ہو تو پھر جو ہے وہ سب شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، لہذا میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. اپنے مال کے سلسلے میں وہ مرنے سے پہلے وراثت تقسیم کر دیتا ہے، اپنے من مانی طریقے سے کر دیتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی نام اس کو دے، لیکن یہ کہ اس نے پراپرٹی تقسیم کر دی. تو یہ بھی جو ہے وراثت نہیں ہے. وراثت کے لیے شرط ہے کہ وہ انسان کے موت کے بعد ہی ہو، اس میں مورث کی موت کا تحقق اور وارث کی حیات کا تحقق ضروری ہے. تو یہ بھی جاہلیت کی بات ہے. اس طریقے سے بعض مسلم ملکوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈیتھ ٹیکس کے نام سے، وفات ٹیکس کے نام سے مرنے والے سے وہ کچھ چیزیں مقرر کرتے ہیں، کچھ ٹیکس مقرر کرتے ہیں. وہ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر، مغربی قوانین سے متاثر ہو کر بعض مسلم ملکوں میں یہ بات ہے. تو یہ بھی جو ہے خدا کے بیان کردہ قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے. تو صاف طور پر یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے، حکومت بھی ایک وارث ہے، اللہ بھی ہم بھول گئے تھے اس کا حصہ رکھنا، لہٰذا اب یہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے حکومت کو بھی ایک وارث بنا کر اس کا حصہ مقرر کر رکھا ہے. بھائیو، صرف ایک ہی صورت ہے اسلامی حکومت ہو، کوئی انسان جس کا کوئی وارث نہ ہو، قریبی اور دور کا کوئی نہ ہو، تب مال چھوڑے، تب وہ اسلامی بیت المال میں وہ جائے گا اور پھر رفع عام کے کاموں میں وہ مال تقسیم ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے. تو ان ساری چیزیں جو ہیں، اس طرح کی جو خلاف ورزیاں ہیں، یہ شریعت سے متصادم ہے، یہ خدا کے قانون کے خلاف بغاوت ہے اور اس پر سخت وعید سنائی گئی ہے. اب آتے ہیں وصیت پر. ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام بھی نازل کیے ہیں اسے وصیت سے تعبیر کیا ہے، اور دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ کسی وارث جس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. اب وصیت کا کیا معاملہ ہے؟ تو وصیت کے سلسلے میں بات ہے کہ قرآن میں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یوصی بہا او دین، یوصین بہا او دین، توصون بہا او دین، یوصی بہا او دین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو وصیت کو ہر جگہ مقدم کیا گیا ہے، دین کو یعنی قرض کو مؤخر کیا گیا ہے. امت کا اس پر اجماع ہے، اگرچہ قرآن میں ترتیب یہ ہے لیکن عملاً انسان کا قرض جو ہے وہ وصیت پر مقدم ہوگا. کسی کا انتقال ہو گیا، سب سے پہلا اس کی جائیداد میں اس کی تجہیز و تکفین کے لیے نکالا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کا کوئی قرض اگر ہے تو اس قرض کو پورا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کی وصیت کے سلسلے میں کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ وصیت کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، یا مستحب ہے، یا کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں فقہا کے درمیان صحابہ سے اختلاف چلا رہا ہے
پہلا قول یہ ہے سلسلے میں کہ وہ فرض ہے۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر یہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ فرض ہے، اور اللہ کے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ اگر وہ کوئی وصیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو کوئی 2 راتیں اس پر ایسی نہ گزرے مگر یہ کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی موجود ہونا چاہیے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وصیت فرض ہے، ہر انسان کو اپنی جائیداد میں 1/3 کی وصیت کرنی چاہیے، اور متابعین میں عبداللہ بن اوفا، طلحہ، طاؤس، شعبی وغیرہ اس کے قائل ہیں۔ اور والدین، دوسرا قول یہ ہے کہ والدین اور اقربا پر غیر وارثین کے لیے، یعنی جو وراثت میں حق نہیں رکھتے ہیں، وارث نہیں ہوتے ہیں کسی وجہ سے، تو ایسے غیر وارثین کے لیے وصیت کرنا ان کے لیے واجب ہے۔ اس میں داؤد الظاہری، مسروق، طاؤس، ایاس، قتادہ، ابن جریر طبری، زیادہ تابعین کا ذکر اس میں آتا ہے جو اس بات کے قائل ہیں۔ اور تیسرا قول وصیت نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ائمہ 4 اس کے قائل ہے کہ وصیت جو ہے ایک مستحب ہے، انسان ضرورت اگر محسوس کرتا ہے تو کرے، ضرورت اگر محسوس نہ کرتا ہے تو نہ کرے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اگر آپ غور کریں شریعت کے مزاج کو اور اس کی روح کو دیکھیں تو یہ مختلف حالتوں میں کبھی واجب ہو سکتی ہے، کبھی فرض ہو سکتی ہے، کبھی واجب ہو سکتی ہے، کبھی مستحب ہو سکتی ہے، کبھی وہ نفلی عمل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اعزاء اور اقارب، قریبی رشتہ دار، انسان کا بچہ سب سے قریب ترین اس کا وہ ہوتا ہے، اگر اس کی حیات میں کسی حادثے کا وہ شکار ہو گیا، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوہ بیوی ہے، یعنی اس کے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، بیوہ بیوی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اب لازماً جو ہے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وصیت کرے کہ میرے مال کا 1/3 حصہ میرے ان پوتے اور پوتوں کو اور اس بیوہ بیٹے کی بیوہ بیوی کو جو ہے جائے گا، تو اس طرح سے وہ وصیت کرے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے رشتہ دار ہیں، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، بھانجا ہے، بھانجیاں ہیں، یا دوسرے اور رشتہ دار ہیں جن کے سلسلے میں انسان کا دور قریب کا تعلق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر نہیں کیا ہے، تو ایسے انسانوں کے لیے وہ حصہ مقرر کر سکتا ہے۔ یہ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری حکمت اس سلسلے میں، وصیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ دنیا میں انسان سے بہت ساری قصور ہو جاتے ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حق تلفی بھی وہ کرتا ہے، کبھی کبھی بندوں کی بھی حق تلفی کرتا ہے، تو انسان اس کی تلافی کے لیے اپنے مال میں سے 1/3 ضرور جو ہے وہ وصیت کرے تاکہ اس کے ان قصوروں کی تلافی اس سے ہو سکے، اللہ کی راہ میں دے، اپنے اعزاء و اقارب جو وارث نہیں ہوتے ہیں ان کے حق میں کریں، تو بہرحال یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ تو یہ ہے، ایک صحابی رسول آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرتے ہیں اللہ کے وسلم میں اپنا پورا مال راہ خدا میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ آدھا مال دینا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ نہیں آدھا بھی مت دو، کہتے ہیں کہ 1/3 دینا چاہتا ہوں، تو کہا ٹھیک ہے 1/3 دو، اور وہ بہت زیادہ، الثلث والثلث کثیر، 1/3 دے سکتے ہو، اس سے زیادہ تمہیں دینا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد آپ ایک جملہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، بیٹا تم اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ جاؤ، دنیا سے کچھ مال اتنا چھوڑو کہ جس کی وجہ سے ان کی حاجتیں ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم انہیں مالدار چھوڑ جاؤ۔ تو پھر 1/3 میں انسان وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کرنے کا اسے حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں وصیت سے متعلق تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ بہرحال یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے، جو لوگ نماز اور زکوٰۃ اور حج پر ایمان تو رکھتے ہیں، اس کے احکام تو مانتے ہیں، لیکن وراثت کے احکام میں وہ خدا کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو وہ بہت بڑی بھول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان زندگی بھر جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے، جنت والوں کے وہ کام کرتا رہتا ہے، لیکن اخیر میں
وراثت کے معاملے میں گڑبڑ کر کے، وراثت کے معاملے میں خدا کے قانون کی خلاف ورزی کر کے یا وصیت میں گڑبڑ کر کے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اپنے ورثاء کو ضرر پہنچانے کے لیے اس نے کہا کہ مجھ پر قرضوں کا بوجھ ہے، یا پھر اس نے اپنا پورا مال جو ہے دوسرے لوگوں کو وصیت کر دی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ گنہگار ہوتا ہے اور جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو وہ تفصیل سے جانیں، اور محمد کنی صاحب نے بہت ساری احادیث کوٹ کی ہیں علم الفرائض کے سلسلے میں۔ یہ علم ہم کو سیکھنا چاہیے۔ علماء نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ فرائض کا علم سیکھو۔ فرائض سے مراد یعنی یہی وراثت کا علم ہے کہ اس کی شرائط ہیں، یہ کب کون کتنا وارث بنتا ہے، اس میں اصحاب فروض کون ہیں، کن حالتوں میں وارث بنتے ہیں، کن حالتوں میں کسی کا کس کا حصہ کتنا ہوتا ہے اور کن حالتوں میں گھٹ کر کم ہو جاتا ہے، کس حالت میں وہ کون محروم ہو جاتا ہے وراثت سے، وغیرہ وغیرہ بہت تفصیلی احکام اس سلسلے میں بیان کیے گئے۔ پھر تقسیم کا پورا طریقہ ہے، پھر انسان کی جائیداد ہے اور اس کی جائیداد کے تقسیم ہونے سے پہلے اگر کسی وارثین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرے کا انتقال ہو گیا، تیسرے کا مناسخہ کہتے ہیں، وہ ایک مستقل بحث ہے۔ تو یہ بہت تفصیلی احکام ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر کیا کہ میری امت میں، یہ بات آپ نے فرمائی کہ فرائض کا علم سیکھو، فرائض کا علم خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ سب سے پہلے جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ یہی علم ہے، اور لوگ وراثت کے سلسلے میں ان کے درمیان میں تنازع پیدا ہو جائے گا، ان کے درمیان میں تنازع اور جھگڑا پیدا ہو جائے گا، لیکن وراثت کا مسئلہ بتانے والا کوئی ان کو نہیں ملے گا۔ تو آج امت مسلمہ کی سواد اعظم آپ دیکھیں، سواد اعظم خواص بھی جو ہے اس کے بنیادی مسائل سے ناواقف ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ان احکامات کے جاننے کے سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے اور ٹھیک طور پر اس کو جاننا چاہیے، اور جاننے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ صرف یعنی آپشنل نہیں ہے کہ آپ چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ فریضہ قرار دیا ہے، یہ فرض ہے۔ اس کے سلسلے میں خدا کے سامنے باس پرس ہوگی، اور دیگر اللہ تعالیٰ کے حکام جس طرح سے نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، روزے کے حکام ہیں جس کو آپ فالو کرتے ہیں، اس کی پابندی آپ کرتے ہیں، بالکل من اچھی طریقے سے وراثت کے حکام بھی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ اہم ہیں، اس لیے کہ وہ ساری چیزیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ان کا تعلق زیادہ تر خدا سے ہے، اور خدا تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن وراثت کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق ٹھیڑ جو ہے بندوں سے ہے۔ زکوٰۃ یہ ہے جس کا تعلق اللہ سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہے، لیکن وراثت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق صرف اور صرف خدا کے بندوں سے ہے۔ اس لیے خدا اپنے حقوق کے سلسلے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے 3 طرح کے دفاتر ہوں گے۔ ایک دفتر خدا تعالیٰ کا وہ ہوگا جس میں بندے کی وحدانیت اور شرک کے سلسلے میں لکھا جائے گا، شرک کا کوئی معاملہ اگر ہو تو کسی چیز کو اللہ تعالیٰ بخشیں گے نہیں۔ اور ایک دفتر ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق اعمال بندے کے لکھے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ ایک دفتر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ہوگا جس میں بندوں کے حقوق سے متعلق معاملات درج ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ از خود وہ بندہ معاف نہ کر دے یا وہ بندے کو اس کا حق نہ دلا دیا جائے۔ تو بھائی وہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے، اس لیے دیگر اہم کام کے مقابلے میں اس کی زیادہ اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور پھر معاشرے میں چونکہ یہ ایک بہت ہی نگلیکٹڈ معاملہ ہے، اس لیے لوگ اس پر غفلت کا شکار ہے اور بہت آسانی سے اس سلسلے میں لوگ ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ لہذا ہمیں خصوصاً شعور رکھنے والے احباب کو اس سلسلے میں پہل کرنا چاہیے، اور اس کا آغاز اپنی ذات سے کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے آباء و اجداد سے جو طریقہ آپ نے پایا ہے، اگر اس میں کوئی محرومین ہے جن کا حق ہے، آپ نے ان کو محروم کر دیا ہے تو ان کو دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کے سلسلے میں بھی آپ اپنے جائیداد سلسلے ابھی سے اپنے اولاد کو بتائیں کہ میری وہ جائیداد جو ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قانون وراثت کے مطابق ہی تقسیم ہوگی، اور اس طرح تمہیں کرنا چاہیے، اور اس کا اہتمام ہم بھی کریں۔ ما سبق اگر پہلے کوئی چیز ہو چکی ہے تو پھر اس کی تلافی کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے،
اور اگر بندوں کا حق متعلق ہو تو وہ حق بھی لوٹا سکتے ہیں تو وہ لوٹانا چاہیے، ورنہ توبہ استغفار سے اس کی تلافی کرنا چاہیے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم بھی عطا کرے، اس کا شعور بھی عطا کرے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی صدق دل سے توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔